خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون رشید ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں، چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹوں ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے السلام علیکم کہا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کو اس ریت کے گھر کے بدلے میں جنت میں گھر عطا فرمائے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ دیوانے کی ایک بڑ ہے، لہٰذا وہ چلے گئے۔ ان کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ انہوں نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا، پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا یا اللہ پاک اس کے بدلے اس آدمی کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سوئے تو انہوں نے جنت کے مناظر دیکھے۔ دودھ کی آبشاریں، شہد کی نہریں، عمدہ پھلدار درخت دیکھے۔ اس کے علاوہ بہت عالیشان محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل کے دروازے پر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح، یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون رشید نے دربان سے کہا کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے، اس لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ دربان نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے۔ محل کے دروازے پر جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے، لہٰذا آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہارون رشید کو دربان نے پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت نے قبول فرما لی ہے۔ پھر انہیں اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک ریت کا گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول رحمۃ اللہ علیہ ملے تو میں بھی ایک ریت کا گھر ضرور خریدوں گا۔ چنانچہ وہ بیوی کو لے کر شام کو دریا کے کنارے چلے گئے۔ وہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اسی طرح کے گھر بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس لیے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو آدمی یہ خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون رشید نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟
بہلول رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ سب کچھ دیکھ کر آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔